اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی بہت زیادہ فرمائش پر دما اور سانس کے تمام امراض کا ایک چھوٹا سا وظیفہ لائی ہوں۔ اس وظیفے کے کرنے سے، اس قرآنی آیت کے پڑھنے سے آپ کی یہ تمام بیماریاں چٹکیوں میں غائب ہو جائیں گی۔ تو میں اپنا عمل بتاؤں گی، اس سے پہلے چند دما سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیریں بھی بتاؤں گی۔ تو اپنا عمل شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ استھما، دما یا کہ سانس وغیرہ کی بیماری ہو تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہیں اور دوائیاں کھا کے تنگ آ گئے ہیں تو تمام دوائیاں وغیرہ کھانا چھوڑ دیں اور دما کے مرض سے بچاؤ کے لیے چند احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے یہ وظیفہ کریں جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جن کو اپنا کر آپ اس مرض کو صرف کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلا آپ نے کیا کرنا ہے، بستروں کی چادریں، کمبل اور تکیوں کے غلافوں کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے مہینے میں 2 مرتبہ ضرور دھوئیں اور کوشش کریں کہ مریض کے بیڈ روم میں قالین یا کارپٹ وغیرہ نہ بچھائیں۔ اس کے بعد سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو سگریٹ نوشی کر رہے ہوں۔ اگر آپ کسی اور نشے کے عادی ہیں تو فوراً اسے چھوڑ دیں۔ دھول، مٹی، دھوئیں، ہوائی آلودگی اور موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کریں۔ کھانے میں بادی اور روغن غذاؤں کا استعمال نہ کریں کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے جو مریض دودھ، دہی اور چاول وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کیمیکلز یا بلیچ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں اور کوشش کریں کہ پالتو جانور بھی مریض کے کمرے میں موجود فرنیچر، بستر اور دیگر سامان سے دور رہیں۔ تو دما کے مریض کی بڑی علامت کھانسی کا ہونا ہے جو رات کے وقت شدید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس لینے میں شدید تکلیف، سانس کا پھولنا، سینے پر بھاری پن محسوس ہونا، پیشاب کی زیادتی، جسمانی تھکان اور دوران نیند بے چینی وغیرہ جیسی علامت بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ دما کے مرض میں مبتلا مریضوں میں ایک وقت میں 1 یا 2 علامت جب کچھ میں بیک وقت زیادہ علامت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ علامات ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کریں اور وظائف وغیرہ بھی کریں۔ دما ایک تکلیف دہ مرض ہے اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کی زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر طرف ہاتھ میں انہیلر لے کر پھرنا، ہر وقت بے وقت سانس کا اکھڑ جانا ایک معمول بن جاتا ہے۔ لیکن ادویات کے استعمال کی بجائے اگر آپ لیموں کے ذریعے اس مرض کا علاج کریں تو کافی افاقہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے استھما کے مرض سے نجات کا ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ جو کہ پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق کی آیت میں موجود ہے۔ بہت ہی باکمال ترین یہ آیت ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مغفرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دی ہے، چلتے پھرتے آپ نے ورد رکھنا ہے، انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا، بہتر ہوگا۔ اگر اول آخر 8، 9 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو اور زیادہ پر اثر ترین یہ عمل رہے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہت سخت قسم کی بیماری ہے تو آپ لوگ اس کے لیے وظیفہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے کچھ ایسا تعویذ یا ایسی کارڈ وغیرہ بھی کروائیں گے جس سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، چند کا نام جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔
ایک ہیں میرے بھائی ہیں حمزہ ہیں، عبد المنان ہیں، اور اس کے علاوہ سفیان ہیں، عبد الرحمن ہیں، نور فاطمہ ہیں، مزمل ہیں، اور شہناز بیگم ہیں اور آسمہ ہیں، جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔